ہوں۔ آخر میں اپنے استاد مربی محسن جامعہ تحفیظ القرآن کے شیخ الحدیث اور صدر المدرس حضرت مولانا سید الرحمن شاہ الحسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعائیہ کلمات سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 باتیں سنیں۔ نمبر 1، اعمال کی درستگی سے حالات درست ہوتے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے مشفق شفیق الرحمن صاحب گلگیتی نے جو بیان کی اس پر عمل کریں، یقین صادقہ کے ساتھ۔ نمبر 2، دوسری بات، آخرت کی درستگی سے دنیا درست ہوتی ہے۔ آخرت کی درستگی سے دنیا درست کی جاتی ہے۔ آخرت کی فکر ہمارے بزرگوں نے کیا تو جنت کے نظارے انہوں نے دنیا میں دیکھے، یہ بات یاد رکھیں۔ تیسری بات، آخری بات، دن کے اعمال سے رات کی اعمال کی درستگی ہوتی ہے۔ دن کے اعمال سے رات کی اعمال کی درستگی ہوتی ہے۔ دن کے اعمال یہ ہے 5 وقت نماز پڑھیں اور غیبت سے بچیں، چغل خوری سے بچیں، آپس میں محبت رکھیں۔ ہمارے مولانا الیاس سے جو بھی کوتاہی ہوتے رہتے ہیں تو ان کو معاف کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ یہ گویا کہ میرے ایک بچے کی طرح ہے، ان کی کوتاہی گویا کہ میری ایک کوتاہی ہے، اور آپ ان کو نہ دیکھیں، علمی دین کو دیکھیں۔ اور دین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو آپ نے سنا۔ اگر آپ دین کی ابیاری کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ تیرے نسلوں کی ابیاری کرتا رہے۔ تو دن کی اعمال کی درستگی سے یعنی رات کی اعمال کی درستگی ہوتی ہے، تہجد کی توفیق مل جاتی ہے، اور تہجد کے ذریعے سے آسمانوں کی رحمتیں پھر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ بس میں تو صرف مولانا الیاس کے والد محترم کے مبارکی کے لیے حاضر ہوئے کہ مولانا تیرے والد استاد فلان وکیل احمد نے، یہ جناب وکیل احمد ہے، اور اس کا بیٹا ابھی محمد فیاض فارغ ہوئے۔ ابھی وکیل نے اپنے لیے وکیل تلاش کی۔ عالم یعنی وکیل ہی ہے، پیغمبر نے فرمایا انبیاء، شہداء، علماء یعنی وکیل ہی ہے، شفارس کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شفارس کو قبول فرمائے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک دنیا میں پونجی رکھی، اور یہ ایک عظیم خزانہ اس نے جمع کیا۔ ایک بات اور یاد رکھے، العلم میراث الانبیاء، یہ نبیوں کی وراثت ہے، اور علم سے بڑھ کر کوئی اور مرتبہ ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ نے میراث الانبیاء ذکر فرمایا۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے بچے علماء ہوں۔ تو محمد فیاض مفرد ہے یا مرکب ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے شیخ ایک فرمایا کرتے تھے کہ محمد ایک الگ لفظ ہے جن کا معنی ہے موح اور آمد، وہ یعنی کفر مٹایا اسلام کو لے کر آیا، وہ یہ ترجمہ کرتا تھا۔ تو میں محمد فیاض سے یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ یہاں پر یعنی دین کے چراغ کو جلائیں، اور لوگوں کی اگر علم، میرے ایک شاگرد نے پوچھا کہ میں تالا گنج جاتا ہوں وہاں امامت کرنے کے لیے، میں نے اس کو کہا کہ 2 ذخیرے لے جائیں، ایک علم ایک حلم۔ اگر آپ
کے پاس علم حلم ہو تو آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ حلم ضروری ہے کہ محلے والوں کے ساتھ مل جل کر رہے، بردباری یہ انبیاء کی صفت ہے اور علم بھی نبیوں کی صفت۔ تو محمد فیاض یعنی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور انہوں نے دور حدیث کی۔ فیاض تو سخاوت کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی چاہیے یہ سخی کب ہوگا؟ جب یہ اپنے دین پر عمل کریں اور گھر میں اس چراغ کو جلائیں۔ باقی جن بچوں نے ختم کی اللہ تعالیٰ بھی ان کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیں یہ قرآن آخرت کی تاج کی ذریعہ ہے، شفارس کی ذریعہ ہے اور یہ شفا ہے۔ کس کے لیے؟ جملہ مفسرین فرماتے ہیں کہ امراض باطنیت کے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں القرآن و شفاء۔ جنہوں نے ختم کی ان کے مبارکی کے لیے آسمانی فرشتے اترتے ہیں، مخلوق تو چھوڑو، یہ آسمانی فرشتے اترتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس قاری صاحب نے یعنی پڑھایا اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ مولانا نے فرمایا بات قبولیت کی ہے، قابلیت کی نہیں۔ دین اترا عرب پہ، کام عجم نے کی۔ سیاہ سے تک کے مؤلفین تمام عجمی ہیں، تو دین اترا عرب پہ، بات کام عجم نے کی۔ اللہ نے عجمیوں کو قبول فرمایا۔ اس محلے میں اور لوگ بھی رہتے ہیں لیکن اللہ نے ان ننھے منھے بچوں کو قبول فرمایا، تو ان کے والدین بھی بہت زیادہ خوش نصیب ہیں، اور یہ حصہ ہر شخص کو نہیں ملتی ہے، اور یہ یعنی یہ ایک سعادت ہے اور یہ ایک کمال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی وکیل احمد کی اس محنت کو قبول فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا الہ العالمین ہم تو ظاہر سے بندے ہیں، حقیقت سے نہایت گندے ہیں، ہماری گندگی کو دور فرما یا اللہ، ہماری گندگی کو دور فرما یا اللہ، ہماری اس محنت کو قبول فرما یا الہ العالمین۔ باطن کی بیماریوں سے حفاظت نصیب فرما، شر اور فتنوں سے حفاظت نصیب فرما۔ جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں یا اللہ، سب کی حفاظت نصیب فرما، سب کی حفاظت نصیب فرما۔ مولانا شفیق الرحمن صاحب کی حفاظت نصیب فرما، ان کے اولاد کی حفاظت نصیب فرما، ان کے خاندان کی حفاظت نصیب فرما یا اللہ، ان کے اداروں کی حفاظت نصیب فرما، ان کے بچوں کی حفاظت نصیب فرما یا اللہ، ظاہری بیماری سے حفاظت نصیب فرما اور یا اللہ، باطنی بیماریوں سے حفاظت نصیب فرما۔ ہر کار خیر میں حصہ نصیب فرما یا اللہ، ہر کار شر سے حفاظت نصیب فرما، آخرت کی ذلت سے حفاظت نصیب فرما، رسوائی سے حفاظت نصیب فرما، قہر سے حفاظت نصیب فرما یا اللہ۔ بھائی وکیل احمد صاحب کی اس محنت کو قبول فرما، مولانا فیاض صاحب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، مولانا الیاس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ جن بچوں نے ختم کی، بچیوں نے یا اللہ، ان کو قبول فرما، ان کے ضروریات غیب کے خزانوں سے پورا فرما یا اللہ۔ اس ادارے کو آبادی نصیب فرما، بربادی سے حفاظت نصیب فرما مولا۔ وطن عزیز کی حفاظت نصیب فرما، بلاد المسلمین کی حفاظت نصیب فرما
یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت نصیب فرما، اور مسجد اقصی کی حفاظت نصیب فرما، مدارس اور مساجد کی حفاظت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اکابر کی حفاظت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مشائخ کی حفاظت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مراکز کی حفاظت نصیب فرما، یا اللہ حلاوت ایمان نصیب فرما، ہمیں بھی شوق ابی ذر نصیب فرما، ہمیں بھی جذبہ بلالی نصیب فرما۔ جو احباب اس مدرسے سے تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کی تعاون کو قبول فرما، ان کے ضروریات غیب کے خزانوں سے پورا فرما، یا مولا اپنی رضا نصیب فرما، مولا اپنی رضا نصیب فرما، ہمارے ہر قسم عبادات کو قبول فرما، یا اللہ باطل کی عزائم کو نیست نابود فرما، باطل کی عزائم کو نیست نابود فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مولا پاک صاف زندگی نصیب فرما، پاک صاف زندگی نصیب فرما، پاک صاف زندگی نصیب فرما، مولا آقا کی شفاعت نصیب فرما، آقا کی شفاعت نصیب فرما، اسلام پر موت نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔